سے دیکھا ہوگا ڈاکٹر سعید اختر صاحب FCPS ان میڈیسن، اور یہاں پہ ہاشمی صاحب آئیں گے. ہاشمی صاحب از ویل رینون پروفیسر آف میڈیسن، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کلینک کا افتتاح کریں گے، اور ہم آپ کو ملوائیں گے ڈاکٹر سعید اختر صاحب کے دوستوں سے، اور ان کی گفتگو، ان کا پرپس، اس کلینک کو بنانے کا مقصد آپ کو ان کے ذریعے ہی سنواتے ہیں. آئیے بانی صاحب. میرا نام عبدالمجید صوفی عبدالمجید ہے نقشبندی. میرے سعید صاحب دے والد محترم جو سی وہ ساڈے استاد سن. آج جو کچھ بھی ہے نتیجہ ہے، جو کچھ بھی آج ان کے دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب اس مقام پہ ہے. ہماری دعا ہے کہ وہ لوگ کبھی نہیں مرتے جن کی اولادیں والدین کو زندہ رکھتی ہیں. آج ڈاکٹر سعید صاحب نے اپنے باپ کا نام زندہ کر دیا ہے، اور کلینک بھی جو رکھا ہے نام وہ اپنے باپ کے نام پہ رکھا ہے. میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سعید کے آباء و اجداد اور والدین کے درجات کو بلند فرمائے. صحیح صاحب کی نا 2-3 بڑی خوبیاں ہیں. ایک تو بہت محنتی ہیں، انہوں نے بہت محنت کی، بہت ٹف رف اوقات میں 2 جابس کر کے انہوں نے کام سیکھا، اور اپنے فیلڈ سے بہت ڈیوٹیڈ ہیں. ہر وقت اپنے فیلڈ سے کنسرن ہے اور پیشنٹ سے کنسرن ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. اور اپنے والدین کو انہوں نے بڑی خدمت کی. انہوں نے اپنی والدہ، ان کی کافی لمبا عرصہ بیمار ہیں، انہوں نے بہت خدمت کی. ان کی والدہ کی بہت دعائیں ہیں ان کے، اور یہ ساری کامیابی ان کے والدین کی خدمت اور مریضوں کی خدمت کی وجہ سے. اللہ انہیں اور میرا نام ڈاکٹر خالد مصطفیٰ ہے. میں نیشنل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ کام کرتا ہوں. ڈاکٹر سعید اختر کو میں بچپن سے جانتا ہوں، میرا کلاس فیلو ہے. شروع سے ہم لوگ اکٹھے پڑھے ہیں، ایک ہی جگہ پہ رہے ہیں. اس کی اسٹرگل، اس کی محنت، اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ ساری ہمیں بچپن سے پتہ ہے. اس نے بڑی اسٹرگل کر کے، محنت کر کے یہ دل بریج میڈیکل کو بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے کے عوام کے لیے ایک بہت انمول تحفہ ہے ان کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہز پروفیشن. میرا نام شہیر ہے اور میں فارماسوٹیکل سے میرا تعلق ہے. اس وقت میں فارمیسی چلا رہا ہوں. ڈاکٹر سعید صاحب کو میں جانتا ہوں جب یہ MBBS کر رہے تھے تب سے، اور میں نے ان کی پرسنالٹی میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے پروفیشن میں جتنی محنت کی ہے، میں نے چونکہ میرا تعلق فارما سے ہے، ہم ڈاکٹروں کو جانتے ہیں، ان کو جتنی محنت میں نے کرتے دیکھا ہے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے FCPS کیا تو یہاں پہ کچھ شعبے الائڈ میں ایسے تھے جو اتنے ڈیولپ نہیں تھے، تو انہوں نے اسپیشل لاہور جا کے وہ کام سیکھا چیسٹ میں اور دوسرے شعبوں میں. تو میرے کہنے کا مطلب کہ ڈاکٹر سعید صاحب نے اپنے پروفیشن کو ایک ان کا شوق بھی ہے، ڈاکٹری ان کا شوق بھی، اور جو شوق ہو اور وہی اس کا کام ہو، اس میں تو پھر کمالات بندہ. پیشنٹ آپ کے پاس آئیں تو اس کی کوئی 3 یا 4 ریزن ہونی چاہیے کہ دل پذیر کلینک میں مریض کیوں آئے باقی کلینکس کو چھوڑ کے. بیسیکلی وہ تو پیشنٹ کی چوائس ہے، میری ذاتی رہے. انشاءاللہ ہم لوگ اپنی طرف سے جو ایک انسان ہونے کے ناطے پر ڈاکٹر جو انسان کے اختیار میں پاسبل ہوگا نا، وہ ضرور ہم اس کو سروس پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی جو اب شکل ہے لوگوں کے سامنے، آپ کا جو رویہ ہے، جو آپ کا اخلاق ہے لوگوں کے سامنے، وہ مور ناٹ اے ڈاکٹر، ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ ہے، ایک موٹیویٹڈ شخصیت کے طور پہ ہے. تو آپ کی جو محبت ہے جو آپ کو کھینچ کے یہاں پہ لائی ہے ڈاکٹر سعید اقبال صاحب کی کلینک کے انوگرل، سعید اختر صاحب کے کلینک کی انوگرل سیرمنی پر، تو اس پہلے تو ایک وجہ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا فیکٹر ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لایا. السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، اور تھینک یو ویری مچ فار دا ویری کائنڈ انٹروڈکشن. میں سعید کا شکر گزار ہوں، اور جتنے اور میرے یہاں بچے موجود ہیں ان کا شکر گزار ہوں. میرے آنے کی یہاں ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ ذاتی طور پہ ایک خوشی کی بات ہے، اور یہ میری ایک اچیومنٹ ہے rather than achievement of ڈاکٹر سعید اختر. ہی از ناٹ لائک اے سن، ہی از اے سن. شریعت کی روشنی میں یہ بھی میرا بیٹا ہے، اور آپ کافی سارے میرے اور بیٹے یہاں دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے میرے بچوں کی تعداد، بیٹے بیٹیوں کی تعداد بہت ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. تو بچوں کی اچیومنٹ پہ پیرنٹ سے زیادہ کس کو خوشی ہوتی ہے؟ یہ تو جب آدمی باپ یا ماں بنتا ہے اس کو امیڈیٹلی احساس ہو جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. اب میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اگر مائنس کر لوں کہ سعید میرے بیٹے ہیں، اور یا میں ایک سینئر ڈاکٹر ہوں یا ٹیچر ہوں، تو میں اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے مائنس کر لوں، تو سعید ان بچوں کی طرح ہے جو میرے سامنے بہت چھوٹی عمر سے بڑے ہوئے ہیں، اور بڑے ہوئے ہیں، اور بڑے ہوئے ہیں. میری دانش میں سعید ایک انتہائی دیانتدار بچہ ہے.
اس وقت بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ کیپیبل نہیں ہیں یا بہت زیادہ نالجیبل نہیں ہیں. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے تمام شعبوں میں یہ چیز آ گئی کہ لوگ ہوشیار تو بہت ہیں، سمجھدار بہت ہیں، دیانتداری کا عنصر کم ہوتا گیا. تو سعید ان کچھ بچوں میں سے ہے جس میں دیانتداری وہ ہم بچپن میں پڑھتے بدرجائے اتم موجود ہے. میری دعا ہے کہ اللہ یہ خوبی اور جو اور بتحاشا خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں وہ برقرار رہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہو. یہ والا جو شعبہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بعض کا بھول جاتے ہیں کہ اس شعبے میں آیا نہیں جاتا، مرضی سے نہیں کوئی ڈاکٹر بنتا. دے آر اسپیشلی سلیکٹڈ لاٹ، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں. اپنی مخلوق کی بھلائی کا کام وہ یوں نہیں لیتا کہ کوئی بھی آ جائے چل تو بھی کر لیتے. نو، دے آر امنگ دا سلیکٹڈ لاٹ. آج تمام میں اپنے سعید اور دوسرے بچوں سے کہوں کہ اگر وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں ان کی کلاس میں کتنے اور اسمارٹ لوگ تھے، کتنے اور انٹیلیجنٹ لوگ تھے، ویل پلیس تھے سوسائٹی میں، ان میں سے کتنے اس شعبے میں آئے؟ بہت کم لوگ. تو یہ دراصل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اس میں سعید کے سلسلے میں تو میں کہوں گا کہ اس کے والدین کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ جو یہ پیشنٹ دیکھیں گے، جو پیشنٹ شفا یاب ہوں گے، جو انشاءاللہ یقیناً شفا یاب ہوں گے، تو جب وہ دعائیں دیں گے تو وہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا. تو یہ شعبہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، پرووائڈڈ ہم نیک نیتی کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ جو اس کا حصہ ہے کے ساتھ اس میں کریں. اور میں تو بہت پازیٹیو ہوں، نہ صرف سعید کے بارے میں، اپنے تمام بچوں کے بارے میں. اور سچائی یہ ہے کہ میں تو تکیہ ہی اس پہ کر کے بیٹھا ہوں، ان کے کاموں سے میرا بھی کچھ بھلا ہو، میری بھی آخرت سنورے. تو ایسا ضرور ہوگا انشاءاللہ. یہ دنیاوی طور پہ کچھ اچیومنٹس، کچھ پیسے، یہ بہت چھوٹا مقصد ہے. یہ تو رستے میں ویسے ہی ملنا ہے. بنیادی مقصد تو ہم سب کا دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ رب کے ساتھ کنیکٹ ہوں، رب راضی رہے اور ہماری اور ہمارے آبا کی بخشش ہو جائے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ کلینک اور الٹیمیٹلی ہاسپٹل بھی انشاءاللہ نہ صرف سعید اور اس کے بیوی بچوں کی دنیا کے لیے بہترین ثابت ہوگا، بلکہ ان کی اور ان کے آبا کی آنے والی نسلوں کی آخرت کے لیے بھی، اور ہم جیسے لوگ بھی جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہماری بھی بخشش. اور کبھی بھی یہاں یہ پریکٹس نہیں ہوگی کہ ان کے اوپر انڈیو انویسٹیگیشن کا بوجھ ڈالا جا سکے. ہاشمی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ میرے جتنے بھی شاگرد ہیں اور شاگرد بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں سے سعید اختر صاحب از دا موسٹ بیسٹ. اور مجھے ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے ہنر سے، اپنے علم سے. اور ہاشمی صاحب کا کہنا تھا ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے کہ اگر ڈاکٹرز کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ بنیادی طور پر ان کا پروفیشن ایسا پروفیشن ہے کہ اگر وہ اس کو امانت داری کے طور پر پریکٹس کرتے ہیں تو نہ صرف ان سے ان کی دنیا بنتی ہے بلکہ آخرت بھی سنورتی ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر سعید اختر صاحب، ہی از FCPS ان میڈیسن. ڈاکٹر صاحب، مریض کی جو پروجیکشن ہے ڈاکٹر کو بڑا فائدہ دیتی ہے، اور مریض ہی بنیادی طور پر ڈاکٹر کو پروجیکٹ کرتا ہے، ڈاکٹر کی ریپیوٹ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ کیسا ہے، ڈاکٹر کی اسکل کیسی ہے. تو آپ اپنی پروجیکشن کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک مارکیٹنگ تو چلتی ہے یہاں پہ. جاوید بھائی ایسے ہے کہ ڈاکٹر کی پروجیکشن بیسک اس کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ناٹ وزٹنگ کارڈس. میرا تھرو آؤٹ بلیو جو کیریئر آلموسٹ میڈیکل کا ہے 27 ایئرس کا ہے، میں نے کبھی اپنا اللہ کا شکر ہے وزٹنگ کارڈ نہیں بنوایا. میرے پیشنٹس میرے وزٹنگ کارڈس ہیں. ان کی کاؤنسلنگ آپ ایسے کریں، ان کو پراپر دیکھیں، وہ آپ کی نیچرل پروجیکشن ہوگی. اور ایکچولی ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جو بندہ آپ کے چیمبر میں انٹر ہو وہ اس کی رسپانسبلٹی آپ کے کندھوں کے اوپر ہوتی ہے. اس کو آپ پراپر ڈیل کریں، اس کی کاؤنسلنگ پراپر کریں، وہ نیچرلی بیسٹ پروجیکشن کا میجر یہ ہوگا. میں تو اس کو پسند کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کلینک پہ، دل پذیر کلینک پہ، آپ کس چیز کو، کس بیماری کو، کس نقطہ نظر پہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ میں نے سوسائٹی سے یہ ایریڈیکیٹ کرنی ہے چیزیں؟ میرا بیسک پروفیشن ہے پروفیسر آف میڈیسن. میں زیادہ پریکٹس کرتا ہوں لیور اور انڈوکرینالوجی، ڈائبٹیز ریلیٹڈ پریکٹس. زیادہ پیشنٹ ہے لیور ہے،
اب جو کیونکہ آج کا سب اسپیشلٹی کا دور ہے، آج کل ہم جو باقی اسپیشلٹیز کو بھی ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، لیکن میرے جب ہم لوگوں نے فیلوشپ کی تھی اس وقت سب اسپیشلٹیز ہوتی نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے ہمارا شعبہ بڑا وائڈ تھا، تو اس وائڈ میں اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی ان رکھنا، اور وہ بھی ایک نا ایویڈنس بیس کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو ریفریش کریں نالج میں تھرو کنٹریز میڈیکل ایجوکیشن، تو زیادہ فوکس میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے نا ریلیٹڈ ڈائبٹیز اور لیور پیشنٹس، سیکنڈ مجھے زیادہ شوق ہے نیورولوجی کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آج کل ایک سٹائل ہے کہ عام لوگوں کو، چونکہ ایوریج انکم پاکستان میں بہت تھوڑی ہے، اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے فری کیمپنگ کے ذریعے، تو کوئی ایسا پلان ہے کہ دل پذیر کلینک میں کوئی ایسی فری کیمپنگ ہو جو عام ہمارے معاشرے میں ڈیزیز ہیں جن میں ڈائبٹیز ہے، ہیپاٹائٹس ہے اور اسٹومک کی بہت ساری بیماری ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس میں یہ کریں گے نا کہ ہم اسکریننگ کیمپ بھی فری مینیج کرنے کی پوری ایفرٹ کریں گے، اس میں ایئر میں 2-3 دفعہ ڈائبٹیز ریلیٹڈ کیمپ بھی ہماری پوری کوشش ہوگی جس میں ہم فری سروسز پیشنٹ کو دیں، اپارٹ فرام انویسٹیگیشنز، اور اس کی نا ساتھ اپنی کچھ ڈیز کے لیے نا فری سروسز بھی اپنی پیشنٹ کو آفر کر سکیں۔ اچھا سر ڈاکٹر صاحب، ان لائٹر نوٹ، جیسے ڈاکٹر اور مریض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایسے کہیں کہیں لگتا ہے فیصل آباد میں ڈاکٹرز اور بیکری کا چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ کا کلینک بھی بیکری کے بالکل پیچھے ہے، اور بیکری کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، تھوڑا سا لائف سٹائل کے حوالے سے، جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہے، تو ذرا گائیڈ کیجیے گا لوگوں کو۔ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بیکری آئٹمس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن وہ نا نیچرلی وہ میں یہ نہیں چاہتا شام کو بیکری والے میرے پاس آ جائیں کوئی کچھ وہ میں بھی ود ویپنس کے آپ کون ہوتے ہیں، تو انہیں ہم پیشنٹ کو یہ گائڈ کرتے ہیں کہ ایک مخصوص ایج ہوتی ہے، اس وقت تک ہم ان کے بیریئر نہیں لگاتے، لیکن جب وہ اس ایج کو کراس کر جاتے ہیں پھر ہمیں بیریئرز لگانے پڑتے ہیں۔ نیچرلی میں ایک ڈائبیٹک پیشنٹ، ایک ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے جس کا ڈسلیپیڈیمیا ہے، چربی کی مقدار خون میں زیادہ ہے، ان میں پھر ہمیں ان کو پیشنٹ کو گائڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ بیکری آئٹمس کو روکیں۔ ونس ان اے بلو منتھ نو پرابلم ایٹ آل، دے کین ٹیک، کبھی کسی فنکشن کے اوپر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ چک لیں، یہ ہمارا کنسیپٹ ہوگا، یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کیونکہ ادروائز میں نے بھی سروائیو کرنا ہے۔ جی دوستو، ڈاکٹر سعید اختر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور یہ بالکل ویسے ہی گفتگو ہے جیسی کہ ایک ڈاکٹر کی گفتگو ہونی چاہیے، سافٹ، پولائٹ اور عام فہم گفتگو۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینکس۔ پاکستان میں اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو 27% پیپلز آر سفرنگ فرام ڈائبٹیز، اور اپروکسیمیٹلی 12% پیپلز آر سفرنگ فرام بی اور سی، تو اس وجہ سے فزیشین کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر ہم نے سوسائٹی کو تندرست رکھنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ایسے کمپیٹنٹ لوگ آئیں اور لوگوں کی اپروچ میں رہیں، ایکسیسیبل رہیں، تاکہ اس معاشرے کو تندرست و توانا بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔